سال پہلے انسانوں نے فاسل فیولز اور نیچرل ریسورسز کا استعمال کرنا زیادہ کر دیا تھا، جس سے ریسورسز کم ہونے لگے اور لوگوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ہماری زمین تباہ ہونے کے کنارے پر آ گئی۔ تب سائنٹسٹ نے انرجی کا کبھی نہ ختم ہونے والا سورس بنا لیا، ایک ایسا وائٹ فلاٹ جو فاسل فیولز کی جگہ انرجی پرووائڈ کرتا تھا۔ اس کے بعد دنیا بدل گئی، وقت بدل گیا اور ٹیکنالوجی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس ایڈوانس دنیا کے لوگوں نے اپنی زمین کے ساتھ ساتھ خود کو بھی پرفیکٹ بنانے کا ایک حل نکال لیا، ایک ٹرانسفیوژن۔ ہر انسان کو اپنے 16th برتھ ڈے پر ایک سرجیکل پروسیجر سے گزرنا پڑتا تھا، جس کے بعد وہ لوگ پریٹی بن جاتے اور اپنے اندر کی کمیوں کو ختم کر دیتے اور پرفیکٹ لگتے۔ اس کے بعد وہ لوگ سٹی میں رہنے جاتے، لیکن اپنے 16th ایئرز کے ہونے تک وہ لوگ بورڈنگ اسکول میں رہتے تھے۔ انہیں سٹی جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی اور انہیں کہا جاتا تھا اگلیز۔ ٹیلی اپنا اگلی فیس مرر میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مرر کو بولتی ہے کہ مجھے پریٹی دکھاؤ، تو مرر اس کا سرجری کے بعد بننے والا فیس کا ریفلیکشن دکھاتا ہے۔ اتنے میں اسے اپنے دوست نوز کی کال آتی ہے اور وہ اپنی ڈریسنگ رنگ ونڈو پہ رکھ کے خود ونڈو سے اوپر چڑھ کے اپنے دوست سے ملنے چلی جاتی ہے۔ نوز بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ کل 16 کا ہونے جا رہا ہوتا ہے، لیکن ٹیلی اس کے جانے سے اپسیٹ ہوتی ہے۔ وہ دونوں بچپن سے اسی بورڈنگ اسکول میں ساتھ ہوتے ہیں۔ نوز اسے تسلی دیتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم دونوں 1 منتھ بعد برج پر ملیں گے اور میں تمہیں سٹی کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگلی صبح سب لوگ اسمبلی ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسمبلی میں اسٹیٹ گورنر ڈاکٹر نایا ان بچوں کو جو آج 16 کے ہوئے ہوتے ہیں مبارکباد دیتی ہے اور سٹی لائف کے لیے ویلکم کرتی ہے۔ اس کے بعد نوز چلا جاتا ہے۔ ٹیلی نوز کے جانے سے بہت اداس ہو جاتی ہے۔ ہر روز بس وہ یہی سوچتی ہے کہ 3 ماہ بعد وہ بھی 16 کی ہو جائے گی اور سرجری کے بعد سٹی میں رہ سکے گی اور اپنے پیرنٹس سے مل سکے گی۔ نوز نے جانے کے بعد ٹیلی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا اور 1 ماہ بعد ٹیلی اس سے ملنے برج پر گئی تو نوز ادھر بھی نہیں آیا۔ اسے نوز کی فکر ہونے لگی اور وہ برج کراس کر کے سٹی چلی گئی۔ ادھر ایک پارٹی ہو رہی تھی۔ اس نے ماسک لگایا اور اندر چلی گئی۔ ادھر وہ نوز سے ملی۔ نوز بالکل الگ دکھ رہا تھا۔ وہ خوش تھا۔ ٹیلی ماسک اتار کے اسے اپنا فیس دکھاتی ہے، لیکن نوز اس سے اچھا بیہیو نہیں کرتا، وہ بدل جاتا ہے۔ ٹیلی بہت حیران ہوتی ہے تو نوز اسے بتاتا ہے کہ پریٹی بننے کے بعد تم سمجھ جاؤ گی۔ اتنے میں وارڈن ڈرون اسے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو ادھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن وارڈن ڈرون اسے پکڑنے ہی والے ہوتے ہیں تو اس کی ایک کلاس میٹ شائے اپنے فلائنگ اسکیٹ بورڈ پہ آتی ہے اور اسے وارڈن سے بچا لیتی ہے۔ شائے ٹیلی کو اسکیٹ بورڈ پر فلوٹ کرنا سکھاتی ہے۔ ٹیلی اس کے ساتھ خوش رہنے لگ جاتی ہے۔ جب ٹیلی کے ساتھ اپنے باقی دوستوں کے پاس ہوتی ہے تو ٹیلی ان کے پاس ایک بک دیکھتی ہے۔ فیوچر کے اس ایڈوانس دور میں پیجز والی بک نظر آنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ ٹیلی وہ بک لے لیتی ہے پڑھنے کے لیے۔ وہ پڑھ کے اسے اچھا لگتا ہے اور نیکسٹ ڈے ٹیلی اور شائے اس بک کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو شائے ٹیلی کو ایک ریولوشنری گروپ دی اسموکس کے بارے میں بتاتی ہے۔ شائے بتاتی ہے کہ وہ کبھی اپنی سرجری نہیں کروائے گی، وہ یہاں سے بھاگ کے اسموکس کے پاس چلی جائے گی، وہ ایک بہت کمال کی جگہ ہے، اور ٹیلی کو بھی ساتھ آنے کے لیے بولتی ہے، لیکن ٹیلی منع کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے سرجری کروا کے پریٹی بننا ہے اور سٹی لائف انجوائے کرنی ہے۔ شائے اسے اسموکس تک پہنچنے کا ایڈریس دیتی ہے اور خود چلی جاتی ہے اسموکس کے لیڈر ڈیوڈ کے ساتھ۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا ٹیلی کو انتظار تھا۔ آج اس کی 16th برتھ ڈے تھی۔ باقی سب کی طرح اسے بھی سرجری کے لیے بلایا گیا۔ وہ کلینک کے ویٹنگ روم میں اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے بلایا ہی نہیں گیا۔ ایک پولیس والا آیا اور اسے اپنے ساتھ گورنر نایا کے پاس لے گیا۔ نایا ٹیلی سے پوچھتی ہے، شے مسنگ ہے، تم اس کے بارے میں جانتی ہو؟ لیکن وہ انکار کر دیتی ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا۔ تو نایا اسے واپس بورڈنگ بھیج دیتی ہے۔ اس رات نوز ٹیلی سے ملنے آتا ہے اور اسے انسسٹ کرتا ہے کہ وہ شائے کا بتا دے۔ نیکسٹ ڈے ٹیلی نایا کو سب کچھ بتا دیتی ہے
تو نایا بتاتی ہے کہ ڈیوڈ سٹی کا دشمن ہے، وہ بچوں کو برین واش کرتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ مور مزید بتاتی ہے کہ ڈیوڈ سٹی کو تباہ کرنے کے لیے ایک ویپن بنا رہا ہے، اور نایا ٹیلی کو یہ ٹاسک دیتی ہے کہ تم اسموکس کو ڈھونڈو اور وہاں ہماری جاسوس بن کے جاؤ اور اس ویپن کا پتہ لگاؤ۔ نایا اسے ایک لاکٹ دیتی ہے جس کے اندر ایک ٹریکر ہوتا ہے۔ ٹیلی وہ لاکٹ پہن لیتی ہے اور اسموکس جانے کی تیاری کرنے لگتی ہے۔ وہ شائع کے بتائے ہوئے ایڈریس کو فالو کرتے ہوئے بہت ہی مشکل راستوں سے گزرتی ہے، رولر کوسٹر سے ہوتے ہوئے ٹرین کی پٹری سے اور ایک گھنے جنگل سے گزرتی ہے، پھر چڑھتی ہے ایک اونچا پہاڑ اور آخر وہ انرجی سورس والے وائٹ فلاور تک درمیان پہنچتی ہے اور ادھر ہی سو جاتی ہے۔ رات کے ٹائم جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اس فلاور کو آگ لگ چکی ہوتی ہے اور وہ آگ کے درمیان پھنس جاتی ہے، اور ڈیوڈ اسے بچا لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ادھر اسے شے بھی مل جاتی ہے، وہ بہت خوش اور مطمئن ہوتی ہے اور ٹیلی کو بتاتی ہے کہ اسموکس جا کے وہ اور بھی بہت خوش ہوگی اور ایک قدرتی ماحول میں جینے کے لیے ایکسائٹڈ تھی۔ ادھر ڈیوڈ اور اس کے ساتھی اس وائٹ فلاور کو آگ لگانے کے لیے جاتے ہیں۔ ٹیلی انہیں روکتی ہے کہ یہ انرجی کا سورس ہے، تو ڈیوڈ بتاتا ہے کہ یہ فلاور ہماری زمین کو تباہ کر رہے ہیں، اگر انہیں ختم نہ کیا گیا تو پورا پلانٹ تباہ ہو جائے گا۔ آگ لگاتے ہوئے شے ہیلی کاپٹر سے گر جاتی ہے اور ٹیلی اسے بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر سے کود جاتی ہے، اور وہ اس طرح ڈیوڈ کو ٹیلی پر یقین ہو جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اسموک لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ٹیلی کو آئس پر پٹی باندھ کے اسموک لے جایا جاتا ہے۔ جب پٹی اترتی ہے تو وہ دیکھتی ہے بہت ہی خوبصورت پہاڑوں کے درمیان واٹر فال اور اسی جنگل میں ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں سب اپنا کھانا زمین سے اگاتے اپنی مرضی سے رہتے ہیں، کوئی سرجری نہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں، سب اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں اور سب خوش ہیں۔ وہ جگہ دیکھ کے ٹیلی بہت حیران ہوتی ہے، وہ سب کے ساتھ کام کرواتی ہے جو کام اس نے کبھی نہیں کیے ہوتے، اور ساتھ ہی اس سیکرٹ ویپن کو بھی ڈھونڈتی ہے، ہر جگہ تلاش کرتی ہے لیکن اسے کہیں نہیں ملتا۔ ڈیوڈ ٹیلی کو تیر چلانا اور نشانہ لگانا بھی سکھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کام کرنے کی وجہ سے ٹیلی کے ہاتھوں میں چھالے بن گئے ہیں، تو وہ اسے اپنے گلوز پہننے کے لیے دے دیتا ہے۔ شے اور ٹیلی جھیل سے پانی بھر رہے ہوتے ہیں تو شے کی نظر ان گلوز پہ پڑتی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ کدھر سے آئے، تو ٹیلی بتا دیتی ہے کہ ڈیوڈ نے دیے، تو شے اسے بتاتی ہے کہ ادھر سب لوگ سب کچھ خود بناتے ہیں، کوئی کسی کو کوئی چیز ایسے ہی نہیں دیتا، ڈیوڈ تمہیں پسند کرتا ہے، جس سے ٹیلی مزید پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے کام پورا کر کے اپنا سرجری کروا کے سٹی میں رہنا ہے، لیکن ادھر رہتے ہوئے اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نایا نے بتایا ڈیوڈ ایسا نہیں ہے۔ ادھر اسے بھی اچھا لگنے لگتا ہے، وہ ڈیوڈ کے قریب ہونے لگتی ہے اور ایک دن اس سے پوچھ لیتی ہے کہ وہ ویپن کدھر ہے جس سے تم سٹی کو برباد کرنے والے ہو، تو ڈیوڈ اسے اپنے پیرنٹس کے پاس لے جاتا ہے اور اس کے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ وہ دونوں سٹی میں ڈرماٹولوجسٹ ہوا کرتے تھے، وہ لوگوں کی سرجری کرتے تھے، لیکن اس سرجری سے پریٹی بننے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دماغ کو کمزور کر دیا جاتا ہے، جس سے لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور ان کا دماغ کسی ایک کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ جب ان دونوں کو یہ سچ پتہ چلا تو وہ بھاگ گئے وہاں سے اور ادھر آ کر رہنے لگے، اس طرح اسموکس بنا۔ وہ مزید ٹیلی کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے دماغ کو پھر سے ٹھیک کرنے کے لیے ایک دوا بنا لی ہے، مسنگ ہے، جو صرف سٹی کی لیبارٹری سے ہی مل سکتا ہے اور وہاں جانا ناممکن ہے۔ اس رات ٹیلی کو سب صاف صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ سٹی کی زندگی ایک دھوکہ ہے اور وہ اپنا لاکٹ نکال کے آگ میں پھینک دیتی ہے۔ آگ میں جاتے ہی اس کا ٹریکر آن ہو جاتا ہے اور صبح ہوتے ہی سٹی کے رینجرز ادھر پہنچ جاتے ہیں اور ان سب کو پکڑ لیتے ہیں۔ ٹیلی کا دوست نوز بھی رینجرز بن چکا ہوتا ہے اور نایا نوز کو آرڈر دیتی ہے کہ ڈیوڈ کے باپ کو مار دو اور اس کی جان لے لیتا ہے۔ اسموکس میں سب ڈر جاتے ہیں، ادھر سب کو پتہ چل جاتا ہے رینجرز کو ادھر ٹیلی نے بلایا ہے اور سب اسے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔
ڈیوڈ کی ماں وہ دوا ڈیوڈ کی کوٹ کی پاکٹ میں ڈال دیتی ہے۔ اتنے میں ٹیلی ادھر سے بھاگ جاتی ہے اور اس کے پیچھے ڈیوڈ بھی بھاگ نکلتا ہے۔ ٹیلی ڈیوڈ کے پاس جاتی ہے اور ایکسپلین کرتی ہے اسے نہیں پتا تھا آگ میں جاتے ہی لاکٹ کا ٹریکر آن ہو جائے گا، اور کہتی ہے کہ اسے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع چاہیے۔ پھر وہ دونوں سٹی جاتے ہیں۔ پہلے ٹیلی بورڈنگ اسکول جاتی ہے اور اپنے دوستوں کی رنگ لے لیتی ہے اور اس کے دوست آسمان پہ لکھ دیتے ہیں اسموکس لائٹس، تو سبھی گارڈز کا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے اور ڈیوڈ اور ٹیلی آسانی سے فلوٹنگ بورڈ پر سٹی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اندر جا کے وہ ایک گارڈ کی رنگ لے لیتے ہیں اور اس سے سارے ڈور کھولتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بچا لیتے ہیں۔ وہاں جا کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ شے کو بھی سرجری کے لیے لے گئے ہیں۔ ٹیلی ڈیوڈ اور اس کی ماں شے کو بچانے جاتے ہیں لیکن انہیں دیر ہو جاتی ہے۔ شے کی سرجری کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، وہ بہت ہی پریٹی دکھ رہی ہوتی ہے لیکن اپنا دماغ کھو چکی ہوتی ہے۔ ٹیلی کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اتنے میں نایا بھی گارڈز کے ساتھ ادھر آ جاتی ہے اور انہیں زور ڈالتی ہے اپنی سرجری کروانے کے لیے۔ انہیں زور ڈالتی ہے کہ وہ سلنڈر کے اندر جائیں۔ وہ سلنڈر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ادھر ڈیوڈ کی ماں کی اس کمپوننٹ پر نظر پڑتی ہے جو دوا کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ ڈیوڈ کی ماں انہیں بتاتی ہے کہ اب وہ دوا مکمل بنا لے گی، لیکن شے دوا لینے سے انکار کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے پریٹی ہونا پسند ہے، اور ٹیلی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سٹی جائے گی اور اپنی سرجری کروائے گی۔ اس کے بعد ڈیوڈ اور اس کی ماں اسے بچا لیں، اس کے اوپر دوا کی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ سب لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ ٹیلی سب کو گڈ بائی بولتی ہے اور خود سرنڈر کر دیتی ہے۔ یہ ایک برائٹ مارننگ ہے۔ ٹیلی روم میں واک کر رہی ہے، گولڈن بال اور گولڈن آئیز کے ساتھ بہت ہی پریٹی دکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی سرجری کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ونڈو سے باہر دیکھتی ہے سٹی کو، اور اس کے بعد اپنے ہینڈ پر ایک نشان دیکھتی ہے جو سرجری سے بھی نہیں ختم ہوا ہوتا۔